بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم آفتاب طریقت ماہتاب شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر ریاض احمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، زب سجادہ آستانہ عالیہ شادپور شریف۔ آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں آفتاب طریقت ماہتاب شریعت صوفی باصفا محترم المقام حضرت خواجہ پیر صوفی محمد اصغر صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی آفتاب طریقت ماہتاب شریعت صوفی باصفا حضرت خواجہ پیر صوفی محمد ارشد محمود صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ رونق محفل صوفی باصفا پیر طریقت حضرت صوفی محمد اکرم صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، میزبان مکرم کشتہ عشق پیر و مرشد صوفی باصفا محترم المقام جناب صوفی مشتاق احمد صاحب اسلمی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب کئی عنوانات پر مشتمل ہے۔ یہ محفل ذکر بھی ہے،
محفل میلاد بھی ہے اور محفل عرس بھی ہے۔ اس کے پیش نظر میں ان تینوں موضوعات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ذکر کی محفل سجتی ہے تو وہ 4 حالتوں سے خالی نہیں رہتی۔ وقت زیادہ بیت چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وعدے کے مطابق تینوں موضوعات پر چند ایک حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور توجہ فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے، ادھر وہ ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، ادھر رب ذوالجلال کی رحمت کے فرشتے ان کے سروں پر اپنی رحمت کی چادر کو تان لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آغوش ان کو اپنی گود میں لیتی۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، آنے والے ہر شخص کے دل پہ سکون نازل ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اس پہ ترہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس محفل ذکر میں آنے والے ہر شخص کا تذکرہ اپنی بارگاہ کے حاضرین فرشتوں کے سامنے اپنی زبان اقدس سے خود فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، کتنی آج کی اس محفل ذکر کی وجہ سے کتنی چیزیں آپ کو حاصل ہوئیں۔ آپ کے سر پہ رب کی رحمت کے فرشتوں کی چادر ہے، آپ رب کی رحمت کی آغوش میں بیٹھے ہیں، آپ کے دل پہ سکینہ اتر رہا ہے اور آپ کا تذکرہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں شروع فرما چکا ہے۔ یہ سب کچھ جس کا صدقہ ہے وہ ہستی ہے جس کے بارے میں آپ سن رہے تھے، جنہوں نے ذروں کو آفتاب کیا، جنہوں نے قطروں کو سمندر کیا، جنہوں نے ذروں کو گوہر کیا، جنہوں نے پتھروں کو لال بنایا، جنہوں نے اندھیروں میں چراغ جلائے، جنہوں نے مردہ دلوں کو زندگی بخشی، جنہوں نے آپ کا ٹوٹا ہوا رشتہ آمنہ کے لال سے ملایا، جنہوں نے آپ کے سوئے ہوئے مقدر کو جگایا، وہ کون ہیں؟ سراج السالکین، برہان الباسلین، خواجہ خواجگاں، شہباز عارفاں، حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خواجہ خواجگاں، شہباز عارفاں، حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم رحمت اللہ علیہ، والی شادپور شریف کی نظر کیمیا کا حال یہ ہے کہ جس ذرے پہ پڑی ہے اس کو آفتاب بنایا ہے، جس قطرے پہ پڑی ہے اس کو سمندر بنا دیا ہے۔ اندھیری رات کے اندر وہ رب کی رحمت کا چراغ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں بات اس پہ کیا عرض کروں؟ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں
کہ یہ صوفی محمد اصغر صاحب بیٹھے نظر آتے ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں حضرت صوفی ارشد محمود صاحب بیٹھے نظر آتے ہیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں صاحبزادہ خواجہ محمد ریاض بیٹھے نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ حضرت صدیق اکبر کا فیض ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ تو پروانہ چراغ مصطفی کا پرتو دکھائی دے رہے۔ اور حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم رحمت اللہ علیہ نے جس انداز کے ساتھ تربیت کی ہے اس کا ایک منہ بولتا ثبوت آج یہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ایک موضوع پر ایک ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کا عنوان محفل کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہے، بلکہ آپ کی تو اسلمیوں کی تو ہر محفل ذکر مصطفیٰ کے عنوان سے ہی منعقد ہوتی ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي يَا مُحَمَّدُ قَدْ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّن ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي۔ اے محمد میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا ہے، جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ذکر کر رہا ہو۔ تو اے آج کی اس پروقار تقریب میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، آپ بیک وقت نعت نبی بھی پڑھتے ہیں، حمد خدا بھی کر رہے ہیں، بلکہ یہ ذکر مصطفیٰ ایسا ذکر ہے جس کے بغیر رب اپنا ذکر بھی قبول نہیں کرتا۔ کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد اس کی 3، صفحہ نمبر اس کا 166، لکھنے والا خاتم الحفاظ سلطان المفسرین امام جلال الدین سیوطی، جن کے بارے میں عوام اور خواص میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کرنے والے، جن کے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ 72 مرتبہ جس ہستی نے جاگتی آنکھوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کی ہو، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو بھی سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ حدیث درج کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی مرویات سے، حدیث کے الفاظ ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي يَا مُحَمَّدُ مَنْ ذَكَرَنِي وَلَمْ يَذْكُرْكَ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب کہتا ہے اے محبوب جو میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ذکر کے ساتھ پھر تیرا نہ کرے، میں نے اس کے نصیب میں جنت کو رکھا ہی نہیں۔ جو اللہ اللہ کے نام کی مالا تو جپتا رہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ورد زبان اللہ اللہ ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کے وظیفے نہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ محمد محمد کا وظیفہ نہ کرے، آقا کونین فرماتے ہیں جو اللہ اللہ تو کرتا رہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ پھر میرا ذکر نہ کرے، رب نے اس کے نصیب میں جنت رکھی ہی نہیں۔ معلوم ہوا اس حدیث صحیحہ سے کہ آج جو ذکر کرنے تم آئے ہو یہ رب ذوالجلال نے جنتیوں کے لیے خاص کر رکھا ہوا۔ اور جس طرح یہ محفل سجی ہے آج، اس کے اندر ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جس نبی کی میلاد کی محفل سجی ہے ان کی وجاہت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا ہے، ان کا مقام ان کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ سنیے حدیث، کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، جلد اس کی 4، صفحہ نمبر اس کا 106، لکھنے والا امام فخر الدین رازی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي يَا مُحَمَّدُ كُلُّ أَحَدٍ يَطْلُبُ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ فِي الدَّارَيْنِ۔ اے محمد کائنات کا ہر ذرہ میری رضا چاہتا ہے لیکن میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا رہتا ہوں۔ کائنات کی ہر شے میری رضا کی طلبگار ہے، اولین و آخرین، آسمان والے زمین والے، عرشی فرشی، چاہے رسولوں چاہے پیغمبروں چاہے نبیوں چاہے غوثوں چاہے کتب ہوں، ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے۔
لیکن محبوب میں تجھے یہ مرتبہ دیتا ہوں کہ خالق کائنات کا ہو کر، کائنات کا رب ہو کر، کائنات کا مالک ہو کر میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا رہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوباً قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے پوچھتے ہیں آقا بتائیے آپ اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے؟ جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوتی، آقا کونین رحمتوں کے پھول برساتے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں مسکرا کے فرماتے ہیں واللہ لا ارضا لا ارضا لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اللہ کی قسم میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا، اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اسی لیے امام احمد رضا کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ایک مرتبہ کہہ لو سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جس نبی کا میلاد منانے آئے ہو وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی رضا تب دے گا جب آپ کو بخشوا لے گا۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آج آپ کے پیر و مرشد کی نظر کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی محفل سجائی جس طرح کی محفل زمانہ صحابہ میں سجتی تھی، جس میں ذکر خدا بھی ہوتا تھا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوا کرتا تھا۔ آپ کے پیر و مرشد کی قبر پہ رب کروڑ رحمتیں نازل کرے، ان کے درجات عالیہ میں ہر آنے والے دن، ہر آنے والی رات میں بلندی عطا کرے۔ انہوں نے آپ کو محفل بھی وہ دی جس میں آمنہ کے لال کی خود جلوہ گری ہوا کرتی۔ سنیے حدیث جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، لیکن جہاں سے میں سناتا ہوں اس کتاب کا نام ہے سنن نسائی، جلد اس کی 2، صفحہ نمبر اس کا 310، لکھنے والا امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی الشافعی السنی۔ ایک مرتبہ جھوم کے ذرا سبحان اللہ کہہ دو، تھک تو گئے ہو لیکن آخری وقت میں بھی کچھ ہونا تو چاہیے نا جاتے جاتے، کیونکہ میں آج کی اس محفل کا جو اجر ہے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کا اجر کیا ہے، رب اس میں آنے والوں کو دیتا کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اس حدیث کے صفحہ نمبر 310 پر دوسری جلد میں حدیث موجود ہے 5 راویوں کی مرویات سے۔ اس کے آخری راوی حضرت ابو سعید خدری، ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں مجھے خود اس حدیث کا پتہ کوئی نہیں، جس نے مجھے سنائی ہے اس کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے یہ حدیث ہے، کہتے ہیں خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، کہتے ہیں ایک دن آقا کونین اپنے صحابہ کے جرمٹ میں تشریف لائے، ایسی حالت میں جبکہ صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا کہ حلقہ صرف آج بریلویوں نے نہیں بنایا، آج ہم بنا کے بدعت کا کام نہیں کر رہے، بلکہ حلقہ ذکر تو آمنہ کے لال کے صحابہ نے خود لگایا ہوا، اور صحابہ کرام کے حلقے میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ کبھی چشمے تصور میں وہ منظر لاؤ کہ صحابہ کے جرمٹ میں آمنہ کے لال آئیں تو کیسا لگتا ہے۔ مجھے کہنے دو مریدوں کے جرمٹ میں پیر بیٹھے، مریدوں کے حلقے میں پیر کی آمد ہو کیسا لگتا ہے، شاگردوں کے حلقے میں استاد آتا ہو کیسا لگتا ہے، اس حلقے کے اندر خواجہ صوفی محمد اصغر آئے کیسا لگتا ہے، خواجہ صوفی محمد ارشد محمود آئے کیسا لگتا ہے، صاحبزادہ ریاض احمد آئے تو کیسا لگتا ہے۔ خدا کی قسم مجھے کہنے دو جب انہی حلقوں میں والی شادپور شریف کی خود آمد آتی ہوگی تو کیسا لگتا ہوگا۔ جب والی شادپور شریف کی آمد خود ہوتی ہوگی تو جن جن نگاہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھ کے دیکھو، اور تو کرو نا، آپ کے پیر و مرشد کی بات سنا رہا ہوں آپ۔ جب ان کی آمد ہوتی ہوگی خدا کی قسم
ہم تو دیکھ نہیں سکے، ان کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں جنہ آکھیاں دل بر ڈٹھا وہ آکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کسی بزرگ کے چہرے کی زیارت کرنا، حضرت بہاءالحق ذکریہ ملتانی فرماتے ہیں کہ مجھے مبارکباد دو۔ لوگوں نے کہا کیوں مبارکباد دیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے جس نے میرے چہرے کو دیکھا اس کو خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں آپ نے تو نہیں دیکھا ان کو، آپ کو مبارکباد کیوں دیں؟ فرماتے ہیں انہوں نے آگے بھی فرمایا تھا جس نے میرے چہرے کو دیکھا اس کو خوشخبری ہو، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں میں نے شہاب الدین سہروردی کو دیکھا ہے، شہاب الدین سہروردی نے غوث اعظم کو دیکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک واسطے کے بعد بھی کوئی کسی کی زیارت کر لے تو بندہ مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے۔ آج آپ نے جن ہستیوں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، عزیزان گرامی قدر، تمہیں تو یہ نظر آتے ہیں لیکن ان کا رکھوالا خود والی اشاد پور شریف آپ ہیں۔ یہ نعرہ اسلمیوں کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تھکے ماندے بندے میلاد النبی کی محفل اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو نا، جم جائیں ذرا محفل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مدینے والی سرکار، فیضان حضور خواجہ خواجگان، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، جو حدیث میں سنا رہا ہوں اس کا مفہوم سنیے۔ خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من صحابہ، آقا کونین اپنے صحابہ کے حلقے میں جلوہ فرما ہوئے، صحابہ کو ذکر و فکر کرتے دیکھا جیسے آپ ہیں۔ آتے ہی سوال کیے ما اجلسکم، صحابیوں کس کام کے لیے بیٹھے ہو؟ اپنے کام کاج چھوڑ آئے ہو، اپنے کاروبار چھوڑ آئے ہو، اپنی ٹیکسیاں چھوڑ آئے ہو، اپنے ٹیک اوے چھوڑ آئے ہو، اپنے بال بچوں کو چھوڑ آئے ہو، حلقے لگا کے بیٹھے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ یہ تمہارا مقصد بھی آسان کر رہی ہے یہ بات۔ صحابہ کرام کہتے ہیں سرکار دو کاموں کے لیے۔ سرکار نے پوچھا کون کون سا کام ہے؟ کہتے ہیں پہلا کام یہ ندعو اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے لیے تحمید کے جملے بولتے ہیں، اس کے لیے پاکی کے الفاظ بولتے ہیں، اللہ اللہ کے نام کی مالا جپتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتے ہیں، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ہمارا سینہ دولت اسلام سے روشن کر دیا ہے، ہمارے سینے میں اسلام کی دولت آ گئی، اس لیے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے قد منّا علینا بکا، آقا آپ کو بھیج کر رب نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے آئے، یعنی تیرا میلاد منانے آئے بیٹھے۔ معلوم ہوا کہ جو محفل تم نے سجائی ہے، صحابہ کرام بھی محفل سجا کے بیٹھتے تھے، پہلے اللہ اللہ کرتے تھے، بعد میں محمد کا وظیفہ کرتے تھے، پہلے حمد خدا کرتے تھے، بعد میں نعت مصطفیٰ پڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی میں سرکار نے کیا فرمایا؟ آقا کونین نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، میرے صحابیوں جو دعویٰ تم نے کیا ہے اس پر قسم اٹھاتے ہو کہ صرف اسی کام کے لیے آئے ہو اور کوئی کام نہیں تم کو؟ جواب میں صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ما اجلسنا الا ذالک، آقا اللہ کی قسم ہم صرف یہی کام کرنے آئے۔ اے حضور شاد پور شریف کے ماننے والوں، تم بھی بلند آواز کہہ دو ہمارا مقصد پیٹ کا ایندھن بجھانا نہیں، ہم کھانے نہیں آئے، شرینیہ ہمارا مقصد نہیں، ریاکاری ہمارا مقصد نہیں، محض ذکر خدا کرنے آئے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے قسم اٹھا کے کہا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، آقا اللہ کی قسم ہمارا کوئی اور مقصد نہیں، فقط ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر خدا ہے، رب کی حمد ہے، مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ جواب میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم
انما آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، میں نے تم سے قسم اٹھوائی، تہمت نہیں لگائی، تمہیں جھوٹا نہیں سمجھا، میں جانتا ہوں جیسا تمہارا ظاہر ہے ویسا تمہارا باطن ہے، تمہارا قول بھی سچا، تمہارا فعل بھی سچا، تمہارے فعل سے تمہاری نیت زیادہ اچھی۔ قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ تمہیں خاص بات بتاؤں، وہ خاص بات یہ ہے کہ ابھی ابھی جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے، مجھے آ کے خبر دے گئے کہ یہ جو تیرے غلاموں کی محفل سجی ہے، جس کے اندر ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، نبی کے میلاد کی محفل سج گئی ہے، یباہی بکم الملائکہ، تیرے ان غلاموں پر رب فرشتوں کے سامنے فخر بھی کرتا ہے، ناد بھی کرتا ہے، مباحات بھی فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس محفل میں آنے والے بندے رب ذوالجلال کے لیے بھی فخر کا سبب ہوتا ہے۔ آخر میں ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت عالیہ میں، میلاد النبی منانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں بتاؤں بات غلط ہو سکتی ہے، کوئی اور عالم دین بتائیں اس پر کلام ہو سکتا ہے، کوئی حضرت صاحب بتائیں کلام ہو سکتا ہے، لیکن میں جس کی زبان سے سنانے لگا ہوں، حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد۔ سبحان اللہ اگر کہہ دو تو کوئی بگڑ دے تو نہیں نا، ناراضگی بھی کوئی اچھی چیز تو ہوتی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں نبی کا میلاد منانے کا اجر کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کہتے میرے پاس ایک وظیفہ ہے، بتا میں دیتا ہوں، عمل تم کر لو، ضمانت میری ہو جائے گی کہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا حضرت بتائیے وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرماتے لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب، نبی کا میلاد تو منا دے، تیرے خاتمہ ایمان کی ضمانت علی دیتا ہے۔ فرمایا جو نبی کا میلاد منائے وہ دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، وہ ایمان کے ساتھ جائے گا، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغیر حساب، اور اس کا داخلہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث اور سنا دوں اس محفل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی قدر اس محفل کے حوالے سے کہ جس ہستی کے ساتھ اس محفل کا تعلق ہے، جس نے سارے پروانوں کو جمع کر دیا ہے، ایک ہی شمع فروزہ کے گرد پروانے آ گئے، کہتے پروانے سارے ایک جیسے ہے نہیں، سارے پروانوں کی قدر و منزلت ویسی نہیں، میں کہتا ہوں پروانوں کی نہ صحیح جس شمع کے لیے آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث آتی، کہتے ہیں ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، اس نے آگے پوچھا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم، آقا اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اس کو ٹوٹ ٹوٹ کے چاہتا ہے، کسی بڑی ہستی کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے ان کے درجے جیسا ہے نہیں، اس کا زہد و ورع اتنا نہیں، اس کا مقام و مرتبہ اتنا نہیں، آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی کے لیے سچی محبت رکھے لیکن اعمال میں ان کے درجے کا نہ ہو؟ اس کے جواب میں آقا کونین نے جواب دیا، فرمایا المرء ما من احبا، سوال کرنے والے سن لے، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا۔ تمہاری محبت ہو گئی، تمہاری محبت ہو گئی خواجہ خواجگاں کے ساتھ، تو وہ خواجہ خواجگاں جس نے دنیا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، قیامت کے دن کیسے تنہا چھوڑیں گے؟ اور میں اس پر ایک اور حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موطا امام مالک میں، حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی کہتے ہیں جو بندہ اللہ کے کسی بندے سے محبت کرے
یہ انگلیوں پہ گننا ذرا کتنی باتیں. اللہ کے بندے سے محبت کرے, اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھے, اللہ کے بندے کی زیارت کو جائے, اللہ کے بندے پر اپنا پیسہ خرچ کرے. حدیث پڑھوں, کتاب کا نام موطا امام مالک, لکھنے والا امام مالک بن انس امام دار الہجرہ, جنہوں نے 60 برس تک مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں حدیث پڑھائی. حدیث کے الفاظ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ. رب کہتا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھیں, ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں, ایک دوسرے پہ اپنا پیسہ لگائیں, میں نے ان دونوں بندوں کو اپنا محبوب بنا لیا. وہ چاہنے والا بھی میرا محبوب ہے, چاہا جانے والا بھی میرا محبوب ہے. معلوم ہوا جس کو تم چاہنے والے ہو, حضرت خواجہ خواجگاہ ہوں, ان کے پیر و مرشد ہوں, مجدد الفسانی ہوں, حضرت با یزید بستامی ہوں, حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی ہوں, حضرت امام جعفر الصادق ہوں, حضرت سلیمان فارسی ہوں, یا پروانہ چراغ مصطفی ابو بکر صدیق ہوں. عزیزان گرامی قدر, ان کو تم چاہو, ان کے لیے تم اپنا آپ پیش کر دو. رب کہتا ہے اس محبت کی وجہ سے میں نے تم دونوں کو اپنا محبوب بنا لیا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کو غلطی سردد ہو گئی ہو, معافی کا طلبگار ہوں. اپنے تمام کرم فرماؤں کا شکر گزار ہوں, خاص طور پہ صوفی مشتاق صاحب کا, حضرت صوفی محمد اصغر صاحب کا, جناب والا صوفی محمد ارشد محمود صاحب کا, میاں عقیل صاحب کا, جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اپنی گزارشات پیش کرنے کی توفیق بخشی. وآخر دعوانا